بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو کچھ احادیث سنائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول رہا ہے اور جس پہ عمل کر کے ہم سب کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، یعنی زندگی سنور جائے گی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس دور میں ایک عورت تھی، وہ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، میرا شوہر جو ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے کے آ جاتے ہیں، تو میں کھانا بنا بنا کے تک جاتی ہوں، تو آپ تھوڑا مہربانی کر لیں، اس کو سمجھائیں تاکہ وہ مہمانوں کو گھر نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ٹائم خاموش رہے، عورت چلے گئی۔ اس کے بعد جب اس کے شوہر سے اگلے دن ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کے شوہر کو فرمایا کہ کل میں آپ کا مہمان ہوں گا۔ تو وہ بڑا خوش ہوا ہے، اس نے جا کے اپنی بیگم کو بتایا ہے کس طرح اللہ کے محبوب ہمارے گھر میں آج مہمان آئیں گے، وہ تو کھانا آپ اس کے لیے بنائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر چلے گئے اور کھانا کھایا، تو اس آدمی کو بولا ہے کہ آپ اپنی بیگم کو بتا دیں کہ میرے جانے تک وہ میرے پیچھے دیکھتے رہے۔ تو اس مرد نے کہا ہے ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے دیکھتے رہیں۔ وہ عورت دیکھتی رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جا رہے تھے تو دیکھا کہ پیچھے بچھو، سانپ، یہ دوسرے حشرات، یہ جتنے بھی تھے، یہ سب باہر گھر سے نکل رہے تھے۔ اس کی بیوی ڈر گئی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مہمان آتا ہے وہ اپنا کھانا خود لاتا ہے، لیکن جب گھر سے واپس جاتا ہے تو جتنے بھی موذی چیزیں ہوتی ہے گھر کے اندر، وہ ساری اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ان باتوں کو، تو ہمیں مہمانوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح دوسرا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش مت کیا کرو۔ یہ بھی بہتر بات ہے، کیونکہ ہم اگر اپنے اندر دیکھیں تو ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو دوسرے میں کیا عیب ہوگا؟ ہمارے اندر جو عیب ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ دوسرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے عیب ہمیں نظر آتے ہیں اور اپنے اندر نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا غلط بات ہے، کسی کے عیب تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ ضرور کیا کریں، اور مشورہ سمجھدار کی بجائے ایک تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ جو زیادہ تجربہ کار ہو اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ غربت میں صبر کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز آسان ہے، وہ آپ کے صبر کے عوض بہت کچھ دے سکتے ہیں، تو صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ برا کریں تو آپ ان کے ساتھ برا نہ کریں، آپ اس کے ساتھ اس کے برے کے جواب میں آپ اچھائی کریں ان کے ساتھ۔ تو اس سے زندگی بہت جو ہے نا زبردست ہو جاتی ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں زندگی میں آ جاتی ہیں۔